سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ پروہت لڑکی کو پھول سنگھاتا ہے جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی ہے اور کس طرح لائی گئی ہے۔ وہ پروہت کی لونڈی بن جاتی ہے اور اسے دنیا کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ پروہت 3 راتیں اسے اپنے ساتھ تہہ خانے میں رکھتا ہے۔ یہ انکشاف ان 5 سوڈانی حبشیوں میں سے ایک علی بن سفیان کے سامنے کر رہا تھا جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے میں سے نکالا تھا۔ یہ 5 اسی قبیلے میں سے تھے جس قبیلے کے وہ 4 تھے جنہوں نے عرارہ کو اغوا کیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جا کر علی بن سفیان نے ان 5 سے کہا تھا کہ چونکہ وہ اس قبیلے کے ہیں جو 30 سال کے آخر میں جشن مناتا ہے اور وہ چھٹی پر جا رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ ان 5 نے کہا کہ انہیں اغوا کا علم نہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں یہ لالچ بھی دیا کہ وہ سچ بتا دیں گے تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر بھی وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ یہ قبیلہ وحشیانہ مزاج اور خون خواری کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہیں سزا کا ذرا بھر ڈر نہ تھا۔ 5 بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے۔ آخر علی بن سفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ 5 کو الگ الگ کر کے علی بن سفیان انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں اور آہو بکا کوئی نہیں سنتا۔ مسلسل اذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ 5 سوڈانی بڑے ہی سخت جان معلوم ہوتے تھے۔ وہ رات بھر اذیت سہتے رہے۔ علی بن سفیان رات بھر جاگتا رہا۔ آخر انہیں اس امتحان میں ڈالا گیا جو آخری حربہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھا چکر شکنجہ۔ ریہٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور پاؤں ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے ہوئے کیلوں سے کس دیے جاتے تھے۔ پہیے کو ذرا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کوہلوں سے الگ ہونے لگتی تھیں۔ بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پہیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا۔ اذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیا کرتا تھا۔ سحر کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن سفیان سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈر سے نہیں بتایا۔ دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ علی بن سفیان نے کہا، اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں شکنجے سے نکال نہ لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی ہے۔ تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا۔ یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے دیوتا تو نہیں، موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی زبان کھول لی، اسے شکنجے سے کھول کر کھلایا اور پلایا اور آرام سے لٹا دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ عرارہ کو اس کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ 4 چھٹی پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں تھے اس رات پہرے پر تھے۔ اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا۔ انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد دی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روزہ جشن مناتا ہے لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو، اونچے درجے کے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے خوبصورت لڑکی اغوا کر کے لاتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، نہیں، یہ غلط ہے۔ سوڈانی حبشی نے جواب دیا، 3 سال بعد صرف میلہ لگتا ہے۔ لڑکی کی قربانی 5 میلوں کے بعد یعنی ہر 15 سال بعد دی جاتی ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ہر 3 سال بعد لڑکی کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے حوالے سے وہ جگہ بتائی جہاں قربانی دی جاتی تھی۔ پروہت کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتا تھا۔ جہاں میلہ لگتا تھا
इससे 1.5 मील जितनी दूर एक पहाड़ी इलाका था जहाँ जंगल भी था। ये इलाका ज़्यादा वसी और रीज़ नहीं था। इसके मतलब मशहूर था कि वहाँ देवता रहते हैं और इनकी खिदमत के लिए जिन्न और परियां भी रहती हैं। लोग इसलिए ये बातें मानते थे कि हर तरफ सहरा और इसमें जजीरे की तरह कुछ इलाका पहाड़ी और सरसब्ज था जो कुदरत का एक अजूबा था। ये देवताओं का मस्कन ही हो सकता था। इस इलाके में फिरौनों के वक्तों के खंडर थे। वहाँ एक झील भी थी जिसमें छोटे मगरमच्छ रहते थे। कबीले का कोई आदमी अगर संगीन जुर्म करे तो इसे पुरोहित के हवाले कर दिया जाता था। पुरोहित इसे जिंदा झील में फेंक देता जहाँ मगरमच्छ उसे खा जाते थे। पुरोहित इन्हीं खंडरों में रहता था। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का सर और मुंह था जिसमें देवता रहता था। हर 15वें साल के आखिरी दिनों में बाहर से एक लड़की अगवा करके लाई जाती जो पुरोहित के हवाले कर दी जाती। पुरोहित लड़की को एक फूल सुंघाता था जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता था कि वो क्या थी, कहाँ से आई थी और इसे कौन लाया था। इस फूल में कोई नशावर बूटी डाली जाती थी जिसके असर से वो पुरोहित को देवता और अपना खामद समझ लेती थी। इसे वहाँ की गंदी चीज़ें भी खूबसूरत दिखाई देती थी। लड़की की कुर्बानी नहीं खंडरात में दी जाती थी। लड़की को पुरोहित तय खाने में अपने साथ रखता था। इस जगह 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियाँ रहती थीं। इसके सिवा और किसी को पहाड़ों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लड़की को जब कुर्बान गाह पर ले जाया जाता तो इसे एहसास ही नहीं होता था कि इसकी गर्दन काट दी जाएगी। वो फ़ख्र और खुशी से मरती थी। इसका धड़ मगरमच्छों की झील में फेंक दिया जाता था और बाल काट कर कबीले के हर घर में तकसीम कर दिए जाते थे। इन बालों को मुकद्दस समझा जाता था। लड़की का सर खुश्क होने के लिए रख दिया जाता था। जब गोश्त ख़त्म होकर सिर्फ खोपड़ी रह जाती तो इसे एक गार में रख दिया जाता। लड़की किसी को दिखाई नहीं जाती थी। 15 साल पूरे हो रहे हैं। अब के लड़की की कुर्बानी दी जाएगी। इस हबशी ने कहा, हम 9 आदमी मिस्र की फ़ौज में भर्ती हुए थे। हमें चूँकि नडर और वहशी समझा जाता है इसलिए हमें खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते के लिए मुंतखब किया गया। 2 महीने गुजरे, हमने इस लड़की को देखा। ऐसी खूबसूरत लड़की हमने कभी नहीं देखी थी। हम सब ने फैसला कर लिया कि इस लड़की को उठा ले जाएंगे और कुर्बानी के लिए पेश करेंगे। हमारे एक साथी ने जो कल मारा गया है अपने गांव जाकर कबीले के बुज़ुर्ग को बता दिया था कि इस बार कुर्बानी के लिए हम लड़की लाएंगे। हमने लड़की को अगवा कर लिया है। जारी है।